9ਵੀं چیز کیا ہے کہ حج اور عمرہ کرنا. حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج، ان میں مطابقت ہونا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرنا، ایک دوسرے کے بعد ادا کیا کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اسی طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے. یعنی عمرہ کرنا، حج کرنا، ان کے جو فائدے ہیں، ایک تو کیا ہے کہ گناہ ہمارے دھل جاتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے کہ یہ فقر کو دور کرتے ہیں. اور گناہ دھلنے کی پھر اگزامپل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس طریقے سے بھٹی میں لوہے کو ڈالا جاتا ہے، یا جو را فارم میں جو سونا ہوتا ہے یا چاندی ہوتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر گندگی ہوتی ہے، میل کچیل ہوتا ہے. تو یہ جو سونا ہمارے پاس ہم جو یوز کرتے ہیں گھروں میں، جو فنش فارم میں ہوتا ہے، یہ اس کی اصل شکل یہ نہیں ہوتی. اس کی جو اصل شکل ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں ملاوٹ ہوتی ہے. یہ تو جب اس میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ جو خالص سونا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور جو اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، مختلف قسم کی دھات ہوتی ہے، وہ الگ ہو جاتی ہیں. تو کیا پتا لگا کہ جس طریقے سے بھٹی میں ڈلنے کی وجہ سے ان میں سے یہ گندگی نکل جاتی ہے، اسی طریقے سے حج کرنے سے اور عمرہ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر کے جو گندگیاں اور گناہ ہوتے ہیں ان کو دھو دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فقر کو بھی دور کرتے ہیں. تو جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ ضرور جو ہے وہ عمرہ کرے. اور اس میں بھی اکثر لوگ اس چیز کے اوپر ہوتے ہیں جی کہ ایک حج کر لیا بس اس کا دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک عمرہ کر لیا دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یاد رکھیے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی حج جو ہے وہ تو چلیں اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس کے بجائے آپ وہ پیسے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ فتویٰ جو ہے وہ اپنی طرف سے بنایا ہوا، اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی طرف سے فتویٰ جاری کر دیا. کیا سبحان اللہ، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ حج بھی ضروری ہے اور کسی غریب کی بچی کی شادی بھی ضروری ہے؟ تو حج کو چھوڑ کے غریب کی شادی کرا دی جائے. حج الگ عبادت ہے، غریب کی مدد کرنا الگ عبادت ہے. آپ کسی فرض کو چھوڑ کر کسی نفل کو نہیں لے سکتے. جس پہ حج فرض ہے وہ شخص اگر یہ کہے کہ میں حج نہیں کروں گا، میں 10 بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا، وہ 10 کے بجائے 100 بچیوں کی شادیاں کروا دے، تو اس کے حج کا الٹرنیٹ نہیں بنے گا، اس کا حج اس کے اوپر ساقط ہوگا، اس نے کرنا ہی کرنا ہے. تو حج اپنا کریں. اور اگر آپ کو بہت شوق ہے کسی بچی کی شادی کرنے کا تو ہمت کریں، اپنی کسی بچی کی شادی میں سے آدھا کم کر کے دوسری کی بچی کو شادی کرا دیں. اپنے مزے نہیں کم کرنے جہاں پہ خود مال کھڑا لٹانا ہے. اپنے بچوں کی شادیاں جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے کرنا ہے، لیکن غریب کی بچی کی شادی کی جب باری آئے گی تو حج میں سے پیسے نکال لو. کتنی چھوٹی سوچ ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حج کے لیے فرض کیا ہے، اپنے مال کو، اپنے مال اور اپنی عیاشی اور اپنے دکھاوے میں سے کم نہیں کرنا، لیکن کیا ہے کہ اللہ کے جو حج کا کہا اس میں سے نکال کو غریب کی بچی کی شادی کرا دو. تو بالکل کرائیں غریب کی بچی کی شادی، لیکن حج کو نہیں کر کے اپنی کسی بچی کی شادی میں سے جو زیور آپ نے بنایا ہے اس میں سے آدھا غریب کی بچی کو دے دیں اور آدھا اپنی بچی کو دے دیں. اللہ تعالیٰ آپ سے دونوں قبول کرے گا. تو کیا ہے کہ حج اور عمرہ کرنا، اور عمرہ کرنا یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ، آپ کو اللہ ایک سے زیادہ کی توفیق دے تو بالکل دیں، بالکل جائیں آپ عمرے کے لیے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور کس کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر کو بار بار دیکھے؟ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اور وہ اپنے فرائض پورے کر رہا ہے، اس نے اپنے فرائض میں نہیں کوئی غفلت کی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جی کہ ایک طرف ادھار اکٹھا چڑھا ہوا ہے اور دوسری طرف نفل عمرے چل رہے ہیں. دیٹس رانگ. آپ کو اگر آپ کے اوپر ادھار ہے تو پہلے اپنا ادھار پورا کریں، وہ آپ پہ فرض ہے آپ کو دینا. عمرہ کرنا نفلی عبادت ہے، تو اپنے فرائض پورے رکھیں، اور اگر لین دین ہے، کوئی ادھار ہے، قرض ہے، اس کو کلیئر رکھیں. اس کے باوجود اللہ نے آپ کو وسعت دیا تو آپ عمرہ کریں. اس کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فقر کو بھی دور کرتا ہے اور گناہوں کو بھی دھوتا ہے.